مددگار ہوتا ہے، جس طرح جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کا مددگار ہوتا ہے اور پورا جسم ایک حصے کی مدد میں لگ جاتا ہے، ہر حصے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو مثلا میری انگلی کو تکلیف ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو میری اس انگلی کے لیے آنکھ کو بھی، پیروں کو بھی، دماغ کو بھی، ہر چیز کو اس کی مدد کی سوچے گی کہ ہم اس کی مدد کریں۔ پیر بھاگیں گے ڈاکٹر کی طرف، دماغ کہے گا چلو ادھر، آنکھیں کہے گی ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز اس انگلی کی مدد میں لگ جائے گی۔ کوئی حصہ جسم کا ایسا نہیں رہے گا جو اس انگلی کی مدد نہ کر رہا ہو۔ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انگلی کو چوٹ لگی، پیروں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، چوٹ تجھے لگی ہے، آنکھوں نے دیکھنے سے منع کر دیا کہ ہم تو نہیں دیکھیں گے، چوٹ تجھے لگی ہے، دماغ نے سوچنے سے منع کر دیا ہو، ایسا دنیا میں کبھی نہیں سنا، بلکہ پورا جسم ایک حصے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پورا جسم ایک حصے کی مدد میں لگتا ہے، اسی طرح پوری ملت اسلامیہ ایک مسلمان کی مدد کے لیے ہر وقت کھڑی رہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو ایک طرف فرمایا قرآن نے سارے مسلمان بھائی ہیں، دوسری طرف حدیث نے بھی کہا سارے مسلمان بھائی ہیں، تیسری طرف پھر ایک حدیث آئی کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، اور مطلب اس کا یہ نکل کے آیا کہ جس طرح ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء اس کی مدد میں لگتے ہیں، ایسے ہی اگر ایک مسلمان کو کسی بھی جگہ تکلیف ہو رہی ہو، پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہر آدمی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اس کی مدد ہو، اور جس کا موقع لگے وہی اس کی مدد کر کے اس کو آگے بڑھا دے اور اس تکلیف سے بچا دے۔ آگے بڑھیے، تھوڑا سا اور اس کو سمجھیے۔ نماز عبادات میں سب سے بڑا فرض ہے، اس کے بعد میں زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے آخر میں۔ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک حکمت تو اس کی یہ سمجھیے کہ اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو جوڑ کر کے کیوں بیان کیا ہے۔ حکمت، اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو کیوں جوڑا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور ایک جگہ نہیں بلکہ 85 جگہ اللہ نے قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ سوال پیدا ہوا کیوں، الگ الگ کیوں نہیں بیان کیا؟ جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بندے کی دعا کا نام ہے۔ بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی سب پر رحم کرنے والا ہے، چاہے دشمن ہو یا دوست، وہی سارے رحم اسی کے پاس میں ہے، رحم کے سارے کھانے اسی کے پاس میں ہے۔ مالک یوم الدین، وہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر آگے بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں دو بات آئی یہاں پر، بندہ دعویٰ کر رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا دعویٰ اس نے کیا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو رب نے دو چیزیں اس کے اوپر لاگو کر دی کہ اچھا اگر تو میری ہی عبادت کرتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، اور اگر تو مجھ سے ہی مدد مانگتا ہے تو وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر۔ جب تیرا مال جائے گا تو میں دیکھوں گا تجھے کہ تو مال پر بھروسہ کرتا ہے یا میری مدد کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جب بندے نے دو دعا مانگی اکٹھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تو رب نے بھی دو آزمائشیں اس پر ڈال دی کہ نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر۔ نماز پڑھنے سے تو تیری عبادت کے دعوے کی تکمیل ہوگی کہ واقعی تو اپنی عبادت کے دعوے میں سچا ہے تو نماز پڑھے گا، اور اگر تم مدد جو مجھ سے مانگنے کی بات کر رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کر۔ جب تو مال خرچ کرے گا تو میں دیکھوں گا کہ تو میری راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے یا میری مدد کے بھروسے پر میری راہ میں خرچ کرتا ہے۔
یہ ہے مصلحت اس میں کہ جو دونوں چیزوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب یہ چیزیں بھی آ گئی اس میں، آگے بڑھیے۔ اللہ نے نماز سب سے بڑی عبادت فرض کی ہے، پھر اس نماز کا طریقہ اللہ نے یہ ڈالا کہ تمہیں اسے اکٹھے ہو کر کے نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر گھروں میں کرو گے تو ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، اور اگر مسجد میں ادا کرو گے تو ثواب تمہیں ایک کے بدلے کا 27 درجے ملے گا۔ گھر میں نماز پڑھو گے ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب، پھر اکیلے نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب، جماعت سے نماز پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب۔ اب دیکھیے، ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اپنے گھر، نماز تو ہو گئی اس کی، مگر ایک ثواب ملا، صرف 1 روپیہ ملا اس کو۔ دوسرا مسجد گیا، مسجد جانے پر تنہا نے نماز پڑھی گھر کے مقابلے میں، اگرچہ گھر میں بھی اس نے اکیلے نے نماز پڑھی اور پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اسے گھر کے مقابلے مسجد میں جا کر 27 درجے بڑھا کر ثواب ملے گا، کیونکہ یہ تیرا گھر تھا اگرچہ سنگ مرمر کا صحیح، اور وہ رب کا گھر ہے اگرچہ چھپر کا صحیح۔ تیرے گھر کا 1 روپیہ اور رب کے گھر کا 27 روپیے کے برابر بڑھا کر کے ملا۔ پھر آگے بڑھو، گھر میں اگر تنہا نے نماز پڑھی 1 رکعت 1 نماز کا ثواب، اور جماعت سے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی تو 27 پلس 27، یعنی 27 کو 27 میں گنا کر دو تو وہ ثواب، کیونکہ وہ ایک تو اللہ کا گھر ہے اور دوسرے پھر جماعت اس کے ساتھ جماعت۔ اور قرآن میں جو اقیم الصلاۃ آیا ہے یہ جماعت کی نماز پڑھنے ہی کے لیے ہے، تنہا کے نہیں ہے۔ جو نماز قائم ہوگی تو تنہا کے ذریعے نہیں بلکہ ایک جماعت چاہیے اس کے لیے، اس لیے جماعت کا اہتمام۔ اچھا، جماعت میں حکمت کیا ہے؟ جماعت کی حکمت سمجھو، یہ جو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے ہمیں، اپنے بندے مؤذن کے ذریعے کہلوا کر کے اپنا نعرہ لگوایا، اللہ اکبر، میرے نام کا نعرہ لگاؤ کہ مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں، کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، ساری کائنات میرے نیچے ہے، میری مخلوق ہے، تو یہ دعویٰ کرایا۔ میں آخر کروں گا بات کو، نتیجہ نکال رہا ہوں بات کا۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، مؤذن نے اللہ کا یہ قول نقل کر دیا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اللہ کا نام سب سے بڑا بتا کر بندوں کے دل کے اوپر اللہ کی دھاک ڈالی کہ تمہیں وہ بلا رہا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اب تم اگر مسجد نہ آؤ اذان سننے کے بعد تو پھر وہ کون سی شخصیت ہے جو اس سب سے بڑے کے مقابلے میں حائل ہو گئی اور تم کیسے انداز ہو؟ پھر یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ جب اللہ نے کہلوایا مؤذن سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، چلو نماز پڑھنے، اور پھر بھی بندہ نہ جائے تو پھر تعجب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو سب سے بڑے کے آرڈر کے بعد تجھے مشغول کر رکھا ہے، جس نے تجھے اپنی طرف مائل کر لیا، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی طاقت ہے؟ خیر، بندہ چھٹا کر کے مسجد کو چلا گیا، اللہ نے اپنے در پہ بلایا اور ساری امت کو بلایا، سارے لوگوں کو بلایا، سارے بندوں کو، آؤ میرے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے۔ رب نے اپنے گھر میں اپنے بندوں کو جمع کر کے کیا میسج دیا؟ اگر فرض نماز کی بات تھی تو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، پھر گھر میں اپنے بلا کر کے کیا میسج دینا چاہتا ہے اللہ، کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے گھر پہ آؤ، اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھو، تو تمہارے جسم جس طرح سے یہاں اکٹھے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ باہر نکل کے تمہارا جسم اور دل تمہارا اکٹھا رہنا چاہیے۔ جس طرح تمہیں میں نے اپنے گھر میں بلا کے جمع کر کے اکٹھا کر کے تمہارا پیار اور اتفاق ظاہر کرا دیا کہ تم سب اکٹھے ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے ہو، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ایک ہی صف میں غلام بھی ہے، آقا بھی ہے، ایک ہی صف میں نوکر بھی ہے اور اس کا آقا بھی ہے، ایک ہی صف میں امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ رب یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہی محبت بھری زندگی تمہاری باہر بھی گزرنی چاہیے۔ جماعت کی نماز جماعت سے کرا کے یہ پیغام دیا گیا ہے۔
کہ جس طرح یہاں پیار سے بیٹھے ہو ایسے ہی تم جہاں بھی رہو پیار سے رہنا. تمہارے درمیان کوئی اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑا، آپسی من مٹاؤ یہ ہرگز نہیں ہونے چاہیے. یہ پیغام دے رہی ہے ہمیں نماز، یہی پیغام دے رہی ہے وہ حدیث جس میں فرمایا کہ سارے مسلمان بھائی ایک جسم کی طرح سے ہے. یہی پیغام دے رہی ہے قرآن کی وہ آیت اور حدیث جس میں فرمایا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. آپ میرے اس پیغام کو سمجھے کہ نہیں؟ میں آپس میں پیار کی بات پیش کر رہا ہوں کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے رہیں. اور پھر آقا نے فرمایا تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح زندگی گزارو. تو سارے مسلمانوں کو آقا نے فرمایا تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح زندگی گزارو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں کا پیار مثالی ہوتا ہے. تبھی تو عوام کو بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے کی بات کہی جا رہی کہ تم آپس میں اگرچہ ایک ماں اور باپ کی اولاد نہیں ہو، مختلف ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن پھر بھی ایسی زندگی گزارو جیسے ایک ماں باپ کی اولاد گزارتی ہے. جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح یعنی بھائیوں کی طرح، سگے بھائیوں کی طرح زندگی گزارو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سگے بھائیوں کا پیار ایک مثالی چیز ہے. تبھی تو اللہ کے رسول نے سگے بھائیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے زندگی گزارو جیسے بھائی بھائی آپس میں گزارتے ہیں. اور اگر بھائیوں میں ہی تفریق ہو جائے تو پھر قیامت کو آنے سے کون روکے گا؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ جن بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول نے ساری امت کو حکم دیا کہ پوری امت بھائیوں کی طرح زندگی گزارے، پھر بھائیوں میں ماجائے بھائیوں میں ہی اختلاف ہو جائے تو پھر مجھے بتائیے کہ اب قیامت کو آنے سے کون روکے، اللہ کے غضب کو آنے سے کون روکے؟ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس یوں نقل کرتے ہیں، فرمایا اگر کوئی دو مسلمان آپس میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بول چال بند کر دیں اور 3 دن تک ان میں آپس میں صلح نہ ہو، بول چال نہ ہو، اور اسی طرح سے وہ مر جائیں، فرمایا سیدھے جہنم کا ایندھن بنیں گے، سیدھے جہنم کا ایندھن بنیں گے. ہماری انا نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. ہم نیچا کرنے کو، ہم حدیث و قرآن کے سامنے اپنی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ہماری اکڑی ہوئی گردنیں آخر کیا کر کے رہیں گی؟ کہاں تک لے جائیں گی ہمیں؟ شیطان تو اسی کام کو کراتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے آپس میں تفریق ڈال دے، آپس میں توڑ ڈال دے، آپس میں تباہی پیدا کر دے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شیطان کو جھکائیں، شیطان کو زیر کریں. انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں عید بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ ملن ساری پیدا ہو اور آپس میں محبتوں کے پیغام جائیں ایک دوسرے کے پاس. اور اگر کسی کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی من مٹاؤ ہو بھی تو اسے ختم کرنے کے لیے آج ہی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سامنے گردن جھکا کے چھوٹا بن جائے گا. تو حدیث کہتی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند بالا کر دے گا، اللہ اس کے مرتبوں کو بڑھا دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.